الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک ہم تعالیٰ ہمارے جاری ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 153 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 154 سے آیت نمبر 157 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء. اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو کہ تمام کر دینے والی تھی، ہر چیز کو یعنی کہ اس کے اندر ذکر کر دیا گیا تھا اس میں بہترین انداز سے، اور ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر دے دی گئی تھی. اس سے پچھلی رات میں کل ہم نے پڑھا اس چیز کو کہ پچھلے تذکرہ آ رہا تھا حرام حلال کی ایک بحث چل رہی تھی مشرکین کے ساتھ. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کنکلوژن پیش کیا کہ آؤ میں تمہیں بتا دوں، اپنے نبی کے ذریعے کہلوا دیا کہ تم اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کری ہیں، یعنی کہ تم نے جو اپنے پاس سے کر رکھی ہیں وہ تو نہیں ہے، جو ہے وہ تمہیں بتا دیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ گنوائی چیز کی. سب سے پہلی چیز بتائی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. دوسری چیز بتائی کہ والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک جو ہے وہ کرنا ہے. تیسری چیز بتائی کہ اپنے اولاد کو بھوک اور افلاس کے ڈر سے قتل نہیں کرنا. چوتھی چیز بتائی کہ فواہشات بے حیائی کے قریب نہیں جانا، چاہے وہ کھلی ہو چاہے چھپی ہوئی ہو. اور اس کے بعد بتایا کہ کسی جان کو جو ہے ناحق قتل نہیں کرنا. اس کے بعد بتایا کہ یتیم بے سہارا اس کے مال کے قریب نہیں جانا، مگر کہ بہترین انداز سے اچھی نیت کے ساتھ، اس کی حفاظت کی نیت کے ساتھ، کوئی بری نیت اس کے اندر نہ ہو جب تک کہ وہ خود اس قابل نہ ہو جائے کہ اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لائق ہو جائے، جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے. اور ناپ اور تول کے اندر پورا کرنا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرنی، بالکل انصاف کے ساتھ ناپ تول کرنا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب کوئی بات کہنی ہے تو پھر عدل کے ساتھ کہنی ہے، انصاف کے ساتھ بات کہنی ہے، چاہے کوئی قرابت داری ہو، کوئی طرفداری نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو تم نے پورا کرنا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہی ہے اصل میرا سیدھا راستہ، اسی کی اتباع کرنی، اس کے علاوہ کسی اور راستوں کی تم نے اتباع نہیں کرنی، اس کی پیروی نہیں کرنی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کنکلوژن پیش کیا پچھلی آیات میں. اس کے بعد آج یہاں پہ کی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں فرمایا کہ ہم نے یہ چیزیں موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی اس کے اندر باقاعدہ لکھ کے محفوظ کر دیا، یعنی کہ بہت بڑے پیمانے تک یہ پیغام لوگوں تک پہنچا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑی قوم کے اس پاس آئے. وہ قوم یعنی کہ ابھی تک جو یہودی جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی وہ منسوب کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑی قوم تک اللہ تعالیٰ نے کتاب کی شکل میں پیغام پہنچا دیا کہ کسی کو اس میں کوئی ابہام نہ رہے، کوئی چیز نہ رہے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ نے سب تک پہنچایا. اور فرمایا کہ تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی تھی. اگر فرمایا کہ وہ ہدی و رحمت لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اس کے اندر ہدایت تھی، اللہ کی رحمت تھی. اور کس لیے کیا کہ تاکہ ان کو اپنے رب کے سے ملاقات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے رب کی طرف ہم نے ملنا ہے، جس کے رب کی طرف سے ہمیں ہدایات آئی ہیں، ہمارے اس سے ملاقات ہونی ہے، ہم اس کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے. یہ جو اس نے اپنی ہدایات ہم تک بھیجی ہیں، اس کے بارے میں ہم سے یقیناً سوال بھی ہوگا کہ ہم نے ان ہدایات کی پیروی کی یا نہیں کی. اگر ہم کہ وہذا کتاب انزلنا ہو، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، ابھی قرآن کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے مبارکن، یہ برکت والی ہے. فتبعوہ، تم اس کی اتباع کرو. اب تم یعنی کہ پچھلے جو بھی تھے اس کے اندر جو تحریفات ہو گئیں، جو کچھ اس کے اندر ملاوٹ ہوگی، کمی بیشی ہوگی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل چھانٹی کرنے کے دوبارہ ایک کتاب نازل کر دی جو کہ برکتوں والی بھی ہے. اب تم نے اس کی اتباع کرنی ہے. واتقوا لعلکم ترحمون، اور تقوی اختیار کرو، بچو اب تم ان تمام برائیوں سے جو روکا گیا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی رحم کے مستحق بنانے کے لیے اپنے آپ کو تقوی میں اختیار کرنا پڑے گا، ان چیزوں سے بچنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے واضح کی، ان سے بچ بچا کے چلو. وہ اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے، بچ بچا کے چلیں گے، تب ہم پر رحم کیا جائے گا، تب اس مستحق ہوں گے کہ ہم پر رحم کیا جائے. اگر ہم تقوی اختیار نہیں کر رہے، ہم ان چیزوں سے نہیں بچ رہے جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم پر رحم بھی نہیں ہوگا. یہ بھی ہم ایکچولی اس یاد رکھیں کہ یہ رحم کو بھی اس تقوی کے ساتھ مشروط کیا گیا کہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر تقوی نہیں اختیار کریں گے تو ظاہر بات کہ رحم بھی نہیں کیا جائے گا. میں کہ ان تقولوا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو سارا انتظامات کیے کس لیے کیے کہ ان تقولوا انما انزل الکتاب ولا طائفتان من قبلنا، کہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب جو تھی ہم سے پہلے دو جماعتوں پر تو نازل کر دی گئی تھی، یعنی کہ یہودی عیسائیوں کی طرف یہاں پہ ایک اشارہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی طرف کتابیں نازل ہو گئی، ان کو تورات مل گئی، ان کو انجیل مل گئی،
وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو ان کے پڑھنے سے غافل تھے، یعنی کہ وہ اور زبانوں میں تھی، ہماری وہ زبان ہی نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی عذر نہ اس چیز کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس وہ کتاب نازل کی جو کہ ہماری زبان کے مطابق ہم تک پہنچ گئی، اور یعنی کہ عرب میں نازل ہوئی تو ان کی اپنی مادری زبان میں نازل ہوئی، اور ہم تک بھی یہ پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہنچنے تک بھی انتظام کر دیا کہ ہمیں اپنی زبان میں اس کا چاہے ترجمہ مل گیا، مفہوم مل گیا، کہ اصل بھی مل گیا، ساتھ کا ترجمہ بھی مل گیا، کہ آج ہمارے پر بھی یہ غفلت نہیں ہے کہ ہم کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان تک وہ کو پہنچا دیا، ہماری زبان میں ہمارے تک۔ اور پھر میں کہ او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، کہ تم یہ بھی نہ کہیں کہنا ہے کہ اگر ہمارے پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم تو ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، یعنی کہ جو ادھر انسان پیش کر سکتا ہے، جو حجت بازی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کا جواب پہلے دے دیا کہ تم کل کو بہانے بازی نہ کرتے پھرنا، ہم نے اس کا انتظام پہلے سے ہی کر کے تمہیں تمہارے حوالے کر دی کتاب۔ تو اللہ فرمایا فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تو تحقیق تمہارے رب کے پاس تمہارے پاس ایک بینہ، ایک واضح دلیل آ گئی، تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے، وہ خدا و رحمت، ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل تمہارے لیے انتظام کر دیا، تمہارے پاس ایک ایسی دلیل بھیج دی ہے کہ تم اس کے اوپر پوری زندگی گزار سکتے ہو، اس بیس کے اوپر ایک بنیاد تمہیں ڈال دی ہے، اور اس میں ہدایات بھی مل گئی، رہنمائی تمہیں مل گئی کہ تم نے کس راستے کی طرف جانا ہے، اور وہ رحمت اللہ کی طرف سے رحمت آ گئی ہے تمہارے اوپر۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ کی آیات کو جھٹلائے، یعنی کہ اللہ کی آیات اس میں آ گئی، لیکن نشانیاں مل گئیں، آیات سے مطلب یعنی کہ نشانی کو کہتے ہیں آیت، قرآن کی آیت جو یہ بھی نشانی ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ بھی سب کی سب نشانیاں ہوتی ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، جو اللہ کی طرف سے آیات ملے، نشانیاں ملی ہیں، اللہ نے اپنے نشانات میں سمجھا دیے، ان کو جو اگنور کرتے ہیں، ان کو جھٹلا دے، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے پھر، وہ صدف عنہا، ان سے منہ موڑ لے، ان سے اعراض کر لے، اس سے بڑا پھر ظالم کون ہو سکتا ہے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم بہت جلدی بدلہ دیں گے اس چیز کا جو کہ ہماری آیات سے منہ موڑ رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ کیا بدلہ ہوگا؟ سوء العذاب، بہت بری سزا، بہت برا عذاب ان کو ملے گا، جلدی ملے گا، کوئی دور نہیں ہے، کیونکہ جلدی تو کیوں کہا جاتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قیامت و جنت ہو تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن دور کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہماری موت ہم سے دور نہیں ہے، بس جب موت آ جاتی ہے تو سمجھو پھر آگے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، زندگی کا معاملہ کٹ جاتا ہے، ہمارے پاس مہلت جب تک ہے، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، ہم ہوش میں ہیں، اس وقت ہمارے پاس مہلت ہے، ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کو دور کر سکتے ہیں، لیکن جیسے انسان موت کے منہ میں گیا، سمجھو وہ مہلت ختم ہو گئی، اس کے بعد اب آخرت کا ہی معاملہ ہونا، جو بھی آپ کر گئے ہو اسی کا اب آپ کو بدلہ جو ہے وہ ملے گا، تو اس لیے اس کو قریب ہی کہا گیا کہ بہت جلد ہو جائے، کوئی دور نہیں ہے، یہ ظاہر ہے موت انسان کی بہت قریب ہے، کس وقت آ جانے یہ کوئی پتہ نہیں، بالکل جو ہے ہمارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ بہت جلد اس کا بدلہ ہم دیں گے جو ہماری حیات سے جو ہے وہ منہ موڑ رہے ہیں، کسی کو کیوں دیں گے؟ بما کانوا یستخفون، کیونکہ وہ منہ موڑتے تھے، یہ ان کے سب سے بڑے جرم تھا اس چیز کا کہ اللہ کی آیات آئیں، اللہ کی نشانیاں آئیں، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی، رحمت آئی، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو اگنور کر دیا، اس کو منہ موڑ لیا، جو اس کا حق تھا ادا کرنے کا وہ ادا نہیں کیا، جو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی تھی اس حجت سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کو ضائع کر دیا، اس کو اگنور کر دیا، تو اس کے بدلے میں جو ہے پھر وہ سزا اس کو ملے گی۔ تو فی الحال ہم یہی تک پڑھیں کہ جو مین پوائنٹس کے اندر یاد رکھنے والے ہیں وہ ہم ذہن میں اٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے انتظام پہلے بھی کیا، ہدایت کا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ نے کتاب دی تھی، اور وہ اس لیے دی تھی تاکہ ان کو اس کا یقین آ جائے کہ یہ حق چیز ہے اور ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اللہ نے بتایا کہ تمہارے پاس ایک کتاب نازل کر دی، اب تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، ابھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک کتاب آئی ہے، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، پیروی کیسے ہوگی؟ جب اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے اس میں احکامات کیا آئے ہیں، اس لیے ہم اس کی پیروی کریں گے، اور اس کے بعد اس کا تقوی اختیار کریں گے، ان چیزوں سے بچیں گے جس چیز کا حکم اس میں آیا، تاکہ اس کے بعد پھر ہم رحم کے مستحق ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم بھی کرے گا، ورنہ بس ہم خالی اللہ سے رحم مانگتے رہتے ہیں، اللہ رحم فرما رحم فرما، لیکن جو شرط اللہ نے ساتھ رکھی ہے رحم کے لیے وہ ہم اگنور کیے رکھتے ہیں کہ رحم ہوگا کیسے؟ وہ اللہ نے بتایا کہ تم تقوی اختیار کرو، بچو ان چیزوں سے جس چیز میں روک رہا ہوں۔ وہ اللہ نے کہا کہ میں نے کیوں کیا انتظام؟ تاکہ تم کل کو کوئی بہانہ نہ پیش کرنا کہ میری ہم سے پہلی امتوں کے پاس کتاب آ گئی تھی، ہم تمہارے پاس تو آئی نہیں، اگر ہمارے پاس آ جاتی تو ہم تو اس سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے، تو اللہ کہہ رہے کہ تمہارے پاس آ جائے کتاب، اب یہ بہانہ ختم ہو گیا، واضح روشن دلائل آ گئے، ہدایت آ گئی، رحمت آ گئی، اب جو اس سے منہ موڑے گا، اس کو جھٹلائے گا، تو بس پھر سمجھے وہ سزا کا مستحق ہو جائے گا، پھر کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ کی تفسیر، ہدایت اور رحمت ہمیں ملی ہے اس سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔